بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں، محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا، اور ذکر کر ابراہیم علیہ السلام کا کتاب میں کہ وہ سچا نبی تھا۔ پھر آگے جا کر دوسری جگہ فرمایا کہ فَلَمَّا تَزَالَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ پھر جب علیحدگی اختیار کی ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اور کہا دونوں کو نبی، اور دیا ان کو اپنی مہربانی سے اور رکھا ان کے واسطے سچا بول اونچا۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، اور لوگوں کو تاکید کی گئی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ دوسرا یہ، جب باپ سے بیزار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے مسلمانوں کے باپ کا شرف عطا فرمایا، امام بنایا، ملت ابیکم ابراہیم۔ تیسرا یہ کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس سنت کو جاری رکھنا واجب قرار دیا گیا۔ چہارم، آگ کو بھی اپر سلامتی بنا دیا۔ حج، حضرت ابراہیم کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم کے عوض ہر مسلمان کی دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام شامل فرما دیا۔ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ششم، اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کو وادی غیر ذی زرع ششم، اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں تنہا چھوڑنا، جس کے عوض اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ ساری مخلوق کے لیے مصلی اور جائے نماز بنا دی۔ ہفتم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوق کو دشمن کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ حاضرین مجلس، یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرے وہ خسارے میں نہیں رہتا، بلکہ جس خلوص سے قربانی کرتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ پاتا ہے۔ اور اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال اپنے غلاموں کو بیان کریں تاکہ ان کو تسلی ہو اور تقویت ہو کہ اگر انہوں نے اولاد، مال، ماں باپ، وطن، جائیداد، دوست سب کچھ قربان کیا تو وہ خسارے میں نہیں۔ یہ سب قربانی اس ذات پاک کے واسطے ہے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، جس کے خزانے میں کمی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو کتنا بڑا درجہ پایا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اہل وطن سے، غرض ہر بت پرست سے دشمنی مولی، کوئی ان کا بال نہ بھی کر سکا۔ ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف کا سامان دہتی آگ تھی، وہ بھی گلزار بن گئی۔ ان مردوں سے علیحدگی سے انبیاء کی ولایت حاصل ہوئی۔
ان مردودوں کی علیحدگی سے انبیاء کی ولایت حاصل ہوئی اور سارے مسلمانوں کا امام اور باپ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی عطا ہوئی اور پھر اولاد کو بھی دنیا اور آخرت کے خزانے سے مالا مال کر دیا۔ وہ وادی غیر ذی زرع باغ و بہار بن گئی، ساری دنیا کا مرکز، ساری نعمتوں کا خزانہ بن گئی اور ساری دنیا کو اس کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ غرض خسارہ تو کیا، بے شمار انعامات سے نوازا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جتنی دیواریں ہیں، جتنے بت ہیں، خواہ کتنی ہی اہمیت کے حامل ہوں، تمہاری محبت کا مرکز ہوں، ان کو پاؤں کی ٹھوکر سے پاش پاش کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سمندر میں اس طرح غرق ہو جاؤ کہ تمہارا کچھ نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی باقی رہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔